بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا اہم نوعیت کا کیس سامنے آیا ہے، جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ علامات جو میل جو ہے وہ مردوں والی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس نے اس میں حوالہ یہ بھی دیا ہے کہ اس کا چیک اپ بھی ہوا ہے اور اس میں بھی یہ سامنے آیا ہے، اور وہ جنس کی تبدیلی سے متعلق بنیادی طور پر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو گھر والوں سے سخت جو ہے ہراسمنٹ کا سامنا ہے، اس پر اس کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروٹیکشن بھی چاہیے ہے، اور میڈیکلی اگر وہ اپنی جو پہچان ہے وہ اگر میل کرانا چاہے تو اس میں بھی اس کو عدالت سے اس نے یہ استدعا کی ہے کہ اس میں بھی اس کو پروٹیکشن دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن آئی، اس پہ آج سماعت ہوئی، اس پہ جو عدالت نے آرڈر بھی کر دیا ہے کہ جو وزارت انسانی حقوق ہے اور اسلام آباد پولیس ہے اس کو اس کی پروٹیکشن کرے گی، اور جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے اس پٹیشن میں اس خاتون نے کہا کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پہ آرڈر کیا گیا ہے، وہ بالکل فیکچولی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری وزارت انسانی حقوق، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایچ او کرال تھانہ جو ہے اس کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کی یہ خاتون ہے، ان کی ہما اسحاق جو ہے وہ ان کا نام ہے، ان کی جانب سے جو عثمان وڑائچ ہیں وکیل، وہ عدالت کے سامنے آج پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے اس پہ جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 25 سال جو ہے وہ خاتون کی عمر ہے۔ اس کے علاوہ جو رسپونڈنٹس ہیں اس میں فریق بنایا گیا ہے، 6 فیملی ممبرز بھی ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جینڈر ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کو اس کا جو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے بہت دفعہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور قانونی طور پر پروٹیکشن ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آگے چل کر وہ اپنی پٹیشن میں لکھتی ہیں کہ اسکائپ پر ایک جو ریکگنائزڈ کنسلٹنٹ تھے انہوں نے اس کو ڈائگنوز کیا، اور یہ کہا کہ واقعی اس کے اندر جو میل جیسی جو علامات ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکھتی ہیں کہ پٹیشنر نے سی ایم ایچ راولپنڈی سے ڈاکٹر ساجد رحیم جو ہے انہوں نے بھی ایگزامن کیا اور ڈائگنوز کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے فالو اپ کے لیے بھی وہ ان کے پاس آئیں، لیکن آگے لکھتی ہیں کہ جب رشتہ داروں کو، فیملی ممبران کو معلوم ہوا تو انہوں نے پٹیشنر کو قبول جو ہے وہ اس کو قید کر دیا، اور اس نے آگے پٹیشنر نے یہ بھی لکھا ہے خاتون نے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ مردوں کی طرح کپڑے انہوں نے پہنے ہیں اور مردوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کیا، اور اسی طرح لڑکوں کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اس جو سچویشن ہے اس سے اس کا کہنا ہے پٹیشنر کا کہ وہ ڈپریسڈ ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 3 طرح کی جو اس نے جابز کی ہیں وہ بھی مرد جو جابز کرتے ہیں، لڑکیاں بھی عمومی طور پہ کرتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مرد کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ایک تو کریم کی ڈرائیونگ کی ہے، اس طرح ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ کیا ہے، پراپرٹی بزنس، اس کے علاوہ ایک دکان جو کیفے چلایا ہے وہ بھی اس نے چلایا ہے۔ اور لیکن جب یہ جو معاملہ جو ہے سامنے آیا تو یہ اس کا خاتون کا کہنا ہے کہ اس کی دکان جو ہے وہ فیملی نے واپس لے لی، اس کی ملکیت جو گاڑی تھی وہ چھین لی، اس سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، گھر میں بند کیا گیا، فون موبائل چھین لیا گیا، زبردستی کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور فیملی دھمکیاں لگا رہی ہے، مارنے کی دھمکیاں لگا رہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو نے جنس جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ تو پٹیشنر جو ہے وہ اب فیملی سے بھاگ کر اس نے یہ پٹیشن کی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز ہی شاید جو 1 یا 2 روز پہلے ہی وہ اس گھر سے بھاگ کر اس نے یہ پٹیشن کی ہے۔ تو یہ بھی اس آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں اس ایسے جو افراد ہیں ان کو حقوق بھی حاصل ہیں، خاص طور پر جو اس طرح کی صنفی جو ایشوز ہیں، صنفی شناخت کے جو ڈس آرڈر کے ایشوز ہیں، اس پر ان کو پروٹیکشن جو حاصل ہے۔ ٹرانسجنڈر پرسنز یہ پروٹیکشن رائٹس ہیں 2018 یہ قانون ہے، اس کے تحت جو ہے وہ ان کو حقوق حاصل ہیں، اور یہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ فیملی کو ہراساں کرنے سے روکا جائے،
ایک پریئر یہ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو قانون کی خلاف ورزی سے روکا جائے اور جو پروٹیکشن رائٹس 2018 کے ہیں جو جینڈر کے حوالے سے اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اب آتے ہیں چیف جسٹس نے اپنا آرڈر کیا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ 4 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ برابر کے شہری کہلوانے کے حقدار ہیں، اور اس میں جو 2 رائے نہیں ہیں، اور آئین نے بنیادی حقوق ان کو دیے ہیں، اور ان کے جو ساتھ جتنے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ لگے ہیں ایکسپرٹس کی رائے میں بھی، جو ایکسپرٹس کی رائے آنے کے بعد ان کو وہ رائٹس حاصل ہیں جو اس ایکٹ میں رائٹس دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو جو فیملی کے ممبران ہیں، چیف جسٹس نے اس کو ریپروڈیوس بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پٹیشنر کی زندگی جو ہے وہ رسک پر ہے، اور وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسن جو پروٹیکشن رائٹس ایکٹ ہے 2018 اس پر جو ہے عمل درآمد کروائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں، اور یہ آئینی طور پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہیں یہ اس طرح کا۔ اور اسی کے ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1400 سال پہلے کی تاریخ جو ہے، اسلامی تاریخ، امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ نے بھی ان کے حقوق سے متعلق جو ہے وہ بات بھی کی ہے، اور ان کا ذکر بھی ہمیں موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس قسم کی جو مخلوق بنائی ہے اس کو اپنے رائٹس جو ہے وہ حاصل ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہیں۔ اس طرح عدالت نے کہا کہ پٹیشنر کی درخواست میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکشن 6 جو ہے 2018 کی اس ایکٹ کا اس پر عمل درآمد کرے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالت نے اب وزارت داخلہ جو سیکٹری داخلہ ہیں اور سیکٹری ہیں انسانی حقوق کے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایچ او کرال کو بھی نوٹس کیے ہیں، اور سیکٹری جو انسانی حقوق ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار افسر نامزد کریں اور جو اس پٹیشنر خاتون سے رابطہ کرے اور اس کے خدشات کو مکمل طور پر ایڈریس کریں، اور اس حوالے سے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں۔ اس عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک اور رپورٹ جمع کروائی جائے جس میں وفاقی حکومت نے ایکٹ کے تحت اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی، اس کا جو ذکر ہے الگ سے ایک رپورٹ جو عدالت نے طلب کر لی ہے، اور ڈی آئی جی جو آپریشنز ہیں اور ایس ایچ او جو تھانہ کرال ہیں ان کو بھی عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں ضروری طور پر اس خاتون کو جو ہراساں کرنے سے روکا جائے، کوئی جو ہراساں نہ کرے اور اس کی لائف کو جو پروٹیکشن چاہیے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ پولیس بھی ان کو پورا کرے گی۔ تو عدالت نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ اس کیس کو اب 5 اکتوبر تک ارجنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو سیکٹری داخلہ ہیں اور سیکٹری انسانی حقوق ہیں ان کو اسپیشل میسنجر کے ذریعے عدالت نے کہا ہے کہ ان کو اس آرڈر کی کاپیاں جو ہے وہ پہنچائی جائیں، تاکہ جو صنفی شناخت کے ڈس آرڈر والے افراد ہیں ان کو جو خاص طور پر جو پٹیشنر ہے اس کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم نوعیت کی جو پٹیشن تھی اس کا آرڈر تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور آئندہ بھی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی یا اس قسم کے جو سوشل ایشوز ہیں یا اس طرح کے صنفی شناخت کے ڈس آرڈر کے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی آئین نے، قانون نے تحفظ دیا ہے، ان کو قید نہیں کیا جا سکتا، ہراساں نہیں کیا جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا، ان کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ناظرین آج کی ہماری یہ تھی ویڈیو، اور اس کے بعد جو بھی اس ویڈیو پہ آپ سمجھیں بہتر جو ہے وہ کامنٹ آپ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔